أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الواقعة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة، جب قیامت قائم ہوگی، جب ایک واقعہ رونما ہوگا، وقعت پیش آئے گا، الواقعہ ایک واقعہ، اس واقعے سے مراد قیامت کا واقعہ ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، جو کہ ضرور قائم ہونے والی ہے، تو اس وقت ہر ایک اس کا اعتراف کر لے گا۔ ابھی تو بہت سارے لوگ ہیں نا جو قیامت کا انکار بھی کرتے ہیں، لیکن جب وہ قائم ہوگی تو ہر بندہ اس کا اعتراف کر لے گا، اور پھر اس کے ہونے کا وہ انکار نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کے سامنے وہ قائم ہو چکی ہوگی۔ اور قیامت چونکہ بہر صورت واقع ہوگی، اس لیے اس کا نام سورہ واقعہ رکھا گیا ہے، سورۃ الواقعہ۔ واقعہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک حادثہ جو پیش آ چکا ہو۔ تو قیامت کے بارے میں یہاں دیکھیں، فعل بھی ماضی کا استعمال کیا، اور ماضی کا فعل استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی کام کے ہونے کا یقین ہو کہ یہ کام ہونا ہی ہونا ہے، اگرچہ وہ مستقبل میں ہونا ہو، لیکن چونکہ اس کا ہونا یقینی ہوتا ہے، اس لیے اس کو ماضی کے ساتھ کیا کر دیا جاتا ہے؟ ماضی والے فعل کے ساتھ اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ سورۃ الواقعہ کی دو آیتیں، ایک آفا بہاد الحدیث اور اسی طرح سلۃ من الاولین، ان دو آیتوں کے علاوہ یہ پوری سورت جو ہے مکی صورت ہے۔ میں نے ویسے سورۃ الواقعہ مدنیہ کہا ہے، وہ غلطی سے کہا ہے، یہ ویسے مکی صورت ہے ساری کی ساری۔ آفا بہاد الحدیث اور اسی طرح سلۃ من الاولین، ان دو آیتوں کو چھوڑ کر اس صورت میں 3 رکوع ہیں اور 96 آیتیں ہیں، 96 آیتیں ہیں اس صورت کے اندر۔ اس صورت کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں سورۃ الواقعہ کے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ وہ فاقے سے کیا رہے گا؟ ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اور اس دنیا میں سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ ہماری کہیں گھر میں فاقہ نہ آ جائے، میرے بچے بھوک سے مر نہ جائیں۔ تو اس بڑی پریشانی سے بچنے کے لیے سورۃ الواقعہ کا معمول بنا لینا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ سورۃ الغنا یعنی محتاجی دور کرنے والی صورت ہے۔ یہ سورۃ الغنا ہے، یعنی محتاجی دور کرنے والی صورت ہے۔ تو بہرحال اس کے فضائل اس لحاظ سے بہت بڑے فضائل ہیں کہ دنیا کے اندر جو انسان کی سب سے بڑی پریشانی ہے وہ ہے ہی اس چیز کی کہ میں فاقے سے مر نہ جاؤں، میں بھوک سے نہ مر جاؤں، میرے بچے بھوک سے نہ مر جائیں۔ تو اس کے لیے ایک تو ہے کہ سورۃ الواقعہ کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور دوسرا یہ کہ اس کی تلاوت کا معمول بنا لینا۔ تو صرف اس کی تلاوت کے معمول سے جب اتنا بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو اس کو پڑھنا، سمجھنا اور پھر اس پر عمل پیرا ہو جانا، صاف ظاہر ہے یہ کسی فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقعہ پیش آئے گا، لیس لوقعتها کاذبہ، نہیں ہوگا اس واقعے کو کوئی جھوٹا قرار دینے والا۔ یہ واقعہ جھوٹا نہیں ہے، لیسا نہیں ہے، لیسا نفی کے لیے آتا ہے، لیسا یہ نفی کے لیے آتا ہے، نہیں ہے، لوقعتها اس واقعے کے واقع ہونے میں، کاذبۃ کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ خافضۃ الرافعہ، اب قیامت جب آئے گی تو ہوگا کیا؟ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا خلاصہ ذکر کیا۔ خافضۃ، قیامت کسی کو تو پست کر دے گی، خافضہ ذلیل کر دے گی، پست کر دے گی، رافعۃ اور کسی کو بلند کرنے والی ہوگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، قیامت اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو جہنم میں گرا کر ذلیل کرے گی، اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو جنت میں داخل کر کے ان کے مرتبے بلند کرے گی۔ حافظۃ،
گرانے والی ہوگی یعنی اللہ کے دشمنوں کو جہنم میں ڈالے گی، رافعاتن بلند کرنے والے ہوگی یعنی اللہ کے دوستوں کو جنت میں پہنچا کر بلند کرنے والی ہوگی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کانپے گی تھر تھرا کر، جب زمین بڑے زور سے ہلائی جائے گی، اذا جب، رجت الارض رجا زمین کانپے گی تھر تھرا کر، یا جب زمین بڑے زور سے ہلائی جائے گی۔ رجا یا رجو کا معنی ہوتے ہیں ہلا دینا کسی چیز کو، اور جب فعل کے بعد مصدر کو دوبارہ ذکر کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تاکید پیدا کرنا، کلام کے اندر پختگی پیدا کر دینا۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کانپے گی تھر تھرا کر، یعنی اس میں پختگی آ گئی نا کلام میں۔ وبست الجبال بسا، تو ہو جائیں گے پہاڑ ریزہ ریزہ، وبست الجبال بسا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر چورا ہو جائیں گے۔ یہاں پر بھی دیکھیں بست فعل ہے، اس کا معنی ہے کر دیا جائے گا چورا چورا پہاڑوں کو، بسن یہ پھر اسی فعل کا مصدر ہے، تو کلام میں اس سے کیا مقصود ہوتا ہے؟ تاکید پیدا کرنا، اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر چورا ہو جائیں گے۔ فکانت ہباء منبثا، تو وہ غبار ہو کر اڑتے پھریں گے۔ فکانت، پا کا ترجمہ پس یا سو، کانت وہ ہو جائیں گے ہباء منبثا، غبار ہو کر اڑتے پھر رہے ہوں گے۔ ہباء، ہبان کا معنی کیا ہے؟ غبار، اور منبثا اڑ رہے ہوں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، اس وقت تمہاری تین جماعتیں بن جائیں گی۔ وَكُنْتُمْ، اور تم ہو جاؤ گے، ازواجن گروہ، ثلاثاً تین۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پھر داہنے والے کیا خوب ہی ہیں داہنے والے، یعنی دائیں طرف والے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس دائیں طرف والے۔ ما اصحاب المیمنہ، کیا ہی خوب ہیں وہ دائیں طرف والے۔ یہ ما تعجب کے لیے آ رہا ہے یہاں پر، تعجب یعنی ان کی فضیلت پر تعجب کیا جا رہا ہے کہ جو دائیں طرف والے ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور ان کی کامیابی کا کیا عالم ہوگا۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں والے کیسے برے ہیں، یعنی بائیں طرف والے وہ لوگ جو ناکام ہیں۔ ما اصحاب المشأمہ، وہ کتنے ہی ناکام ہیں، ان کی ناکامی پر تعجب کیا جا رہا ہے۔ یہ ما تعجب کے لیے یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مخلوق کا حال بیان فرمایا ہے، اور ان کی تین قسموں کے بارے میں خبر دی ہے، جن میں سے دو جنت میں جائیں گے اور ایک جہنم میں داخل ہوگا۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی تین آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، تم قیامت کے دن تین قسموں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہوگی جو دائیں جانب والے ہوں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو میثاق کے دن حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب تھے۔ میثاق یعنی جب اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے یہ عہد لیا تھا، جس کو عہد الستو کہا جاتا ہے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت جن لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، اس سے وہ مراد ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن عرش کی دائیں جانب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دائیں جانب والوں کی شان ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ کیا ہی اچھے ہیں، کہ وہ بڑی شان رکھتے ہیں، سعادت مند، اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو ان کے اعزاز اور ان کے اکرام کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ماں کا کلمہ استعمال کیا ہے۔ اچھا، دوسری قسم پھر ان لوگوں کی ہوگی جو بائیں جانب والے ہوں گے۔ ان کے بارے میں بھی مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے نام اعمال ان کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے وعدہ لیا تھا تو یہ حضرت آدم کی بائیں جانب سے، جو کہ ان کے ناکامی کی دلیل تھی۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن عرش کی بائیں جانب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حقارت کی
حقارت کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ بھائی جانب والے کیا ہی برے ہیں کہ وہ بدبخت ہیں اور وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہوگی جو دوسروں سے آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ یہاں آگے بڑھ جانے والوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس مقام پر نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھ جانے والے مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے وہ لوگ مراد ہے جو ہجرت کرنے میں سبقت کرنے والے ہیں اور وہ آخرت میں جنت کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ یعنی ایک تو ہے نا کچھ اعمال کر کے جنت میں چلے جانا، اور ایک یہ ہے کہ سب سے بازی لے جانا۔ تو تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو سب سے کیا لے جائیں گے؟ بازی لے جائیں گے۔ والسابقون السابقون، اور وہ لوگ کہ جو آگے بڑھنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے، السابقون السابقون، آگے بڑھنے والے، اولئک المقربون، وہی مقرب، یہی مقرب لوگ ہیں۔ ایک تو وہ بھی مقرب ہیں جو جنت میں چلے گئے، دائیں طرف والے بن گئے، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے اعلیٰ مقام حاصل کیا وہ قرب کے زیادہ مستحق ہیں، وہ اللہ کے زیادہ نزدیک ہیں۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں، ثلۃ من الاولین، پہلوں میں سے بہت سے، ثلہ بولتے ہیں بہت زیادہ لوگ ہوں گے، من الاولین پہلوں میں سے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آگے بڑھ جانے والے پہلے لوگوں میں سے بہت ہیں اور بعد والوں میں سے تھوڑے ہیں۔ پہلے لوگوں سے کون مراد ہے؟ اس کی تفسیر میں صحیح قول یہ ہے کہ پہلے لوگوں سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کے وہ پہلے لوگ مراد ہیں جو مہاجرین و انصار کہلاتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ مقرب لوگوں میں یہ بہت زیادہ ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور تھوڑے سے ہوں گے بعد والوں میں سے بھی، یعنی بعد میں جو امت آئی صحابہ کرام کے بعد ان میں سے بھی کچھ تھوڑے ایسے ہیں کہ جو مقرب لوگوں میں شامل ہیں۔ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ، وہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایسے تخت جو ان کے لیے بچھائے جائیں گے۔ سرور سریر کی جمع ہے نا، سریر نشست کو بولتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ کو۔ سریر عربی زبان میں چارپائی کو بھی بولتے ہیں۔ تو علی سرورین، وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اپنے تختوں پر، اپنی نشستوں پر، موضونہ، جو ان کے لیے رکھی جائیں گی، قریب قریب۔ متکئین، وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علیہ، اپنے اپنی نشستوں پر، متقابلین، آمنے سامنے۔ جیسے انسان باتیں کرتا ہے تو آمنے سامنے بیٹھتا ہے نا، جیسے آپ گول میز کانفرنس کرتے ہیں، گول میز ایک بچھا لیتے ہیں، سب آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ بھی تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، آمد و رفت کیا کریں گے۔ اچھا یاد رکھیں کہ انسان جب کسی ہوٹل میں کھانا کھانے جاتا ہے تو اگر کھانا پیش کرنے والا جو خدمت گزار ہوتا ہے، جو ویٹر ہوتا ہے، وہ شکل و صورت سے اچھا ہو، اس نے لباس اچھا پہنا ہو، خوبصورت پہنا ہو، تو اس کے ہاتھ سے کھانے کی لذت اور ہوتی ہے بنسبت اس آدمی کے کہ جو شکل و صورت سے بھی خوبصورت نہ ہو، لباس بھی اس کا عمدہ نہ ہو، ہاتھ بھی اس کے صاف نہ ہو۔ تو ایسے آدمی سے کھانا کھانے سے انسان کتراتا ہے اس کے ہاتھ سے۔ تو جنت میں جو جنتیوں کی خدمت گزار ہوں گے وہ لڑکے ہوں گے اور خوبصورت ہوں گے، انتہائی نظافت کے ساتھ اور انتہائی لطافت کے ساتھ وہ موجود ہوں گے جنتیوں کی خدمت کے لیے۔ یطوف، پھر رہے ہوں گے، علیہم، ان کے سامنے، ولدان، لڑکے، مخلدون، جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، بڑھاپا ان پر نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں کھانا کھانے تو کھانا پیش کرنے کے لیے جو ویٹر آتے ہیں وہ نوجوان لڑکے رکھے جاتے ہیں، نوجوان لوگ رکھے جاتے ہیں، بوڑھے نہیں رکھے جاتے، کیونکہ یہ انسانی مزاج ہے کہ وہ نوجوان سے کسی چیز کو لینا زیادہ پسند کرتا ہے، خاص طور پر کھانے پینے کی کسی چیز کو لینا ہوٹلنگ وغیرہ کے اندر، بنسبت بوڑھے آدمی کے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، آب خورے اور آفتابے اور ایسا جام شراب لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جائے گا۔ بِأَكْوَاب،
کوزے یا آب خور ہے جس میں انسان پانی پیتا ہے، اور آفتابے یہ بھی پانی پینے کی ہی ایک قسم ہے، اور جام آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کے، شراب بہ رہی ہوگی آنکھوں کے سامنے، تو اسی سے وہ اپنے لیے ہم جنتیوں کے لیے بھر بھر کر لائیں گے، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ، آب خورے بھی ہوں گے، آفتابے بھی ہوں گے، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، معین بولتے ہیں جاری چشمے کو، شراب کا جاری چشمہ، اس سے بھر بھر کر وہ لائیں گے، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، نہ اس سے ان کو درد سر ہوگا، لا يصدعون عنها، یصدعون سر میں درد ہو جانا، تو یہاں فرمایا لا یصدعون، سر میں درد نہیں ہوگا عنہا اس کے پینے سے، جیسے دنیا میں گندی شراب جو چلتی ہے وہ تو حرام ہے، اس کو پینے سے تو شرابی نشے میں آ جاتا ہے، اس کا سر چکرا جاتا ہے، لیکن جنت کی شراب پاکیزہ شراب ہے، وہ یہ شراب نہیں ہے، ولا ينزفون، اور نہ اسے عقل میں کوئی خرابی آئے گی، دنیا میں تو لوگ جو شراب پیتے ہیں ان کی تو عقل ختم ہو جاتی ہے نا، قیامت کی اور جنت کی جو شراب ہے وہ ایسی نہیں ہے، وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میوے جنہیں وہ پسند کریں گے، وفاکہہ، فاکہہ کا لفظ تو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں نا، میوے ایسے کہ جنہیں یتخیرون، یتخیرون کا لفظ خیر سے نکلا ہے نا، اور خیر پسندیدہ چیز کو بولتے ہیں، یتخیرون جنہیں وہ پسند کریں گے، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جو ان کو بہت مزہ کرے گا، جو ان کو بہت مرغوب لگے گا، لحم گوشت کو بولتے ہیں، طیر پرندے کو، اور یشتہون، یشتہون اشتہا سے ہے نا، اشتہا کسی چیز سے لذت حاصل کرنا، وحور عین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، یہ بھی ان جنتیوں کو مہیا ہوں گی، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں یہ بھی ان جنتیوں کو مہیا ہوں گی۔ اچھا دیکھیں، جنت کے اندر جو پرندے ملیں گے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت کا پرندہ بختی اونٹ کی طرح ہوگا، اور وہ جنت کے درختوں میں چرے گا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ پرندہ تو بہت اچھا اور عمدہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے کھانے والا اس سے زیادہ عمدہ اور اعلیٰ ہوگا، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ تم بھی اسے کھاؤ گے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت بھی اس سے ثابت ہو گئی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ وہ کتنا عمدہ پرندہ ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پرندہ تو عمدہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس پرندے کو کھانے والے بھی بہت عمدہ ہوں گے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حور، كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، جیسے موتی کئی تہوں میں رکھے ہوئے ہوں، یعنی موتی ہوں، مثال دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس حور کی، کہ جیسے آپ کسی قیمتی ہیرے کو، کسی قیمتی موتی کو چھپا کر رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان حوروں کو دنیا میں نیک اعمال کرنے والوں کے لیے چھپا کے رکھا ہوا ہے، کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ بدلہ ہے ان کاموں کا جو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اچھا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ حوروں کے تبسم سے، ان کے مسکرانے سے جنت میں نور چمکے گا، اور جب وہ چلیں گی تو ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے زیوروں سے تقدیس اور تمجید کی آوازیں آئیں گی، اور یاقوتی ہار ان کے گردنوں کے حسن و خوبی سے مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بہرحال جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا جتنا مرضی آپ تذکرہ کر لیں، ان کی حقیقت کو انسان نہیں پہچان سکتا۔ یہ جتنی بھی چیزیں قرآن مجید میں ذکر ہوئی ہیں یا احادیث میں ذکر ہوئی ہیں، وہ صرف سمجھانے کے لیے ذکر ہوئی ہیں، باقی جنت میں ملنے والی نعمتوں کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں، نہ تو وہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہے،
اور نہ کسی دل میں ان کے بارے میں خیال گزرا ہے، بس یہ سمجھانے کے لیے صرف بتا دیا گیا ہے کہ یہ کچھ ملنے والا ہے، لیکن جو ملنے والا ہے وہ حقیقت اس کی کیا ہے، وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، اس کے بارے میں وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے تو سورۃ المطففین میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، حرص کرنے والوں کو چاہیے، لالچ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس میں حرص کریں اور اس میں لالچ کریں۔ دنیا تو لالچ کی چیز نہیں ہے، لالچ کرنے کی جو اصل چیز ہے، حرص کرنے کی جو اصل چیز ہے، وہ جنت ہے اور جنت کی نعمت ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اس میں وہ کوئی فضول بات نہیں سنیں گے جنتی، لا یسمعون، نہیں سنیں گے، فیہا، اس جنت کے اندر، لغون، کوئی فضول بات، ولا تأثیما، اور نہ ہی گناہ کی کوئی بات، الا قیلا سلاما سلاما، مگر یہ کہ ان کو سلام سلام کہا جائے گا، جہاں سے گزریں گے جنت کے فرشتے، جنت کے وہ لڑکے جنتی، جنت کی حوریں، یہ سب ان کو سلام کہیں گے، یعنی ان کا عزت اور ان کا اکرام ہوگا۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور داہنے والے کیسے اچھے ہوں گے، داہنے والے یعنی دائیں طرف والے جو ہیں وہ کتنے اچھے ہوں گے، یہاں پر بما تعجب کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ فی صدر مخضود، بے کانٹے کی بیریوں میں، فی صدر مخضود، وہ بے کانٹوں کی بیریوں میں ہوں گے، یعنی جنت میں بیر کے درخت بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے نا، لیکن وہ بیر کا درخت ایسا ہوگا کہ اس میں مخضود، وہ مخضود ہوگا، مخضود کس کو بولتے ہیں، جس کے کانٹے نہ ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں دیہاتی مسلمانوں اور ان کے پوچھے گئے سوالات کی وجہ سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایک دن ایک دیہاتی مسلمان آئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اذیت ناک درخت کا ذکر فرمایا ہے، اور میرا یہ گمان نہیں کہ جنت میں کوئی ایسا درخت ہو جو اپنے مالک کے لیے تکلیف دہ ثابت ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، وہ کون سا درخت ہے؟ اس نے آج کی بیری کا درخت، یہ اذیت ناک اس لیے کہ اس کے اوپر کانٹے لگے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا فی سدر مخضود، اللہ تعالیٰ اس کے کانٹے کاٹ دے گا اور ہر کانٹے کی جگہ پھل پیدا فرمائے گا، لہٰذا وہ درخت کانٹوں کی بجائے پھل اگائے گا، اور اس کے پھل میں 72 رنگ ظاہر ہوں گے، اور ان میں سے کوئی رنگ بھی دوسرے کے مشابہ نہیں ہوگا۔ 72 رنگ، رنگوں کی ٹوٹل اقسام ہی 6 ہیں دنیا کے اندر، لیکن اللہ تعالی جنت کے اندر 72 رنگوں کو پیدا فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر صرف 6 رنگ ہیں، ان 6 رنگوں کو ہی بار بار گھمایا جاتا ہے نا، اور ان 6 رنگوں میں بھی اللہ نے بڑی خوبصورتی رکھی ہے دنیا کے اندر، لیکن جہاں 72 رنگ ملیں گے وہاں کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا۔ وقت اچھا، فی صدر مخضود، وہ پھل ہوں گے ایسے، وہ بیری ہوگی ایسی کہ جس کے کانٹے نہیں ہوں گے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، یہ ہم نے سارا کچھ پڑھ لیا ہے۔ وطلح منضود، اور گتھے ہوئے کیلے، پھل، طلح بولتے ہیں کیلوں کو، اور منضود گتھے ہوئے یعنی اکٹھے، جیسے ایک ہی خوشے کے اندر کئی کیلے لگے ہوتے ہیں۔ وظل ممدود، اور لمبے سائے، یعنی جنتی کہاں رہیں گے، لمبے سایوں میں۔ دھوپ کا گرمی کا زمانہ ہو نا تو سایہ بہت انسان کو پسند ہوتا ہے، آج کل تو ویسے سایہ اچھا نہیں لگتا نا، سردی ہے، لیکن گرمی کے زمانے میں سایہ بہت پسند ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سایوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان دنیا سے جب جائے گا تو دنیا کے غموں کی اور پریشانیوں کی بہت بڑی دھوپ جھیل کے وہ جائے گا، تو آگے جنت کا سایہ اس کو نصیب ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں سوار شخص 100 سال تک دوڑتا رہے تو وہ اسے طے نہیں کر سکے گا۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ۔ جنت میں سایہ ہے یا نہیں، اس بارے میں بعض مفسرین کا قول ہے کہ جنت میں سورج نہ ہونے کے باوجود سایہ ہے، جیسا کہ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پوری جنت سائے دار ہے، حالانکہ وہاں سورج نہیں ہے،
یعنی دھوپ کے بغیر اللہ تعالیٰ نے وہاں سایہ پیدا فرمایا ہے۔ وماء مسکوب، اور پانی کی آبشاریں ہوں گی۔ ماں بولتے ہیں پانی کو، اور مسکوب آبشاریں۔ دنیا کے اندر دیکھیں ہم آبشاروں کو دیکھتے ہیں تو کتنا حسن ٹپکتا ہے ان سے۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور با افرات میوے۔ با افرات مطلب بہت زیادہ، وفاکیہ پھل ہوں گے، کثیرہ بہت زیادہ۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ کبھی ختم ہوں گے نہ ان سے روکا جائے گا۔ مقطوع ختم نہیں ہوں گے، لا مقطوع ختم نہیں ہوں گے، لا ممنوع ان سے روکا نہیں جائے گا۔ وفرش مرفوعہ، اور اونچے فرشوں میں جنتی رہیں گے۔ فرش فرش کی جمع ہے، اور مرفوعہ اونچے فرشوں میں جنتی رہیں گے۔ انا انشأناہن انشاء، انا بے شک ہم، انشأناہن انشاء ان حوروں کو ایک عجیب انداز سے پیدا کیا ہے۔ انا انشأنا ہم نے پیدا کیا، ہن ضمیر جمع مؤنث کی ہے جو کہ حوروں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ بے شک ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا ہے انشاء ایک عجیب طریقے سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کی ہے، جو حوریں جنتیوں کو جنت میں ملیں گی۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بھی ان کے شوہر ان کے پاس جائیں گے وہ ان کو کنوارا ہی پائیں گے۔ جیسے دنیا کے اندر تو عورت اسی وقت تک ہی کنواری رہتی ہے جب تک اس کا شوہر اس کے پاس نہ جائے۔ جب شوہر کا تعلق قائم ہو گیا پھر عورت کا کنوارا پن ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت کی حوروں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ مرد جب بھی ان کے پاس جائیں گے، ان کے شوہر جب بھی ان کے پاس پائیں گے، ان کو کنوارا ہی پائیں گے، ان کا کنوارا پن کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ بعض مفسرین کے نزدیک ان عورتوں سے دنیا کی عورتیں مراد ہیں۔ یہ جو ہے نا انا انشأناہن انشاء، یعنی اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا کی عورتوں کو ہی ان کے لیے جوان کرے گا۔ حوریں تو ملیں گی ہی ملیں گی، حوروں کے ساتھ دنیا کی عورتیں بھی دوبارہ جوان ہوں گی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جنت کے اندر جو بوڑھی عورتیں جائیں گی ان کو بھی اللہ تعالیٰ جوانی نصیب فرما دیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی۔ جیسا کہ ایک مشہور واقعہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں جنت میں چلی جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بوڑھی عورتیں تو نہیں جائیں گی۔ وہ پریشان ہو گئی۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، پس ہم ان کو کنوارا بنا دیں گے۔ فجعلنا پس ہم بنا دیں گے، ہن ان عورتوں کو ابکارا کنوارا، وہ کنواری ہو جائیں گی جنت کے اندر جا کے۔ عروبا اترابا، دل لبھانے والی، عروبا دل لبھانے والی، اترابا ہم عمر۔ انسان یہی چاہتا ہے نا کہ میری بیوی میرا دل لبھائے اور میری ہم عمر ہو۔ ہم عمر ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مرد 16 سال کے تو عورت بھی 16 سال کی ہے۔ ہم عمر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عورت میں عمر میں زیادہ تفاوت نہ ہو۔ اور جنت میں جنتی مردوں کی جو عمر ہے وہ 33 سال ہوگی، اور جنتی عورتوں کی جو عمر ہے وہ 16 سے 18 سال ہوگی۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، یہ سب کچھ ملے گا کس کو؟ تو فرمایا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، یہ اصحاب الیمین کو ملے گا، دائیں طرف والوں کو۔ اور دائیں طرف والوں میں ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، بہت بڑا حصہ ہوگا پہلے لوگوں میں سے۔ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور بہت بڑا حصہ ہوگا بعد میں آنے والوں میں سے بھی۔ مقرب لوگوں کا بڑا حصہ تو صحابہ میں ہے، لیکن جنتیوں کا بڑا حصہ پہلے لوگوں میں بھی ہے، بعد والوں میں بھی ہے۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، آگے جہنمیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو جہنمیوں کا جو تذکرہ آگے ہو رہا ہے اس کو انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ آج یہاں تک۔